باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں آپ سبھی کو سلسلہ قصص الحدیث کے اندر خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو پہلی مرتبہ یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کے اندر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ واقعات شامل کرتے ہیں اور ان واقعات سے حاصل ہونے والے عبرت اور نصیحت کے مدنی پھول بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے محبوب، آپ نصیحت بیان کیجئے، واقعات بیان کیجئے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ پچھلی امتوں کے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات سن کر عقل مندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی واقعہ بیان فرمائے تو وہ محض دلچسپی لیے ہوئے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر عبرت اور نصیحت کے پھول بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو یقیناً ہمیں چننے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے، وہ زباں جس کی ہر بات وحی خدا۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ ذات ہیں کہ آپ نے جو واقعات بیان فرما دیے وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح کا بھی سامان لیے ہوئے ہیں، نہ صرف عام لوگوں بلکہ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھے، وہ واقعات سن کر تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ واقعات سننا ہماری اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی سلسلے کے اندر ایک بہت ہی پیارا واقعہ شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرنا یہ امتی کے لیے سعادت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان بھی ہے۔ نہ صرف راضی کرنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا بھی ایک بڑا سنہری انداز اور موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور جو درود پاک کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی نصیب فرمائے گا۔ یقیناً ہمیں وہ قرب بھی چاہیے، ہمیں رحمتیں بھی چاہیے۔ تو جب ہمیں نسخہ مل گیا تو اب ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جہاں ہماری دنیا آباد کرتا ہے وہاں ہماری آخرت بھی آباد کر دیتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے دو واقعات بیان فرمائے، اور وہ دونوں واقعات پچھلی امتوں کے تھے اور بڑے انوکھے واقعات تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جس کے پاس گائے بھی موجود تھی، وہ اپنی گائے کو چرا رہا تھا، وہ کھیت میں سے کھا رہی تھی کہ اچانک وہ شخص اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب جب وہ گائے کے اوپر سوار ہوا، خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ گائے بولنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ ہم یہاں پر اس لیے نہیں بھیجے گئے
کہ تم ہم پر سواری کرو، یعنی ہم سواری کے جانور نہیں ہیں، تم مجھ پر سوار نہ ہو۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، یعنی تعجب کیا انہوں نے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ گائے بھی بات کرنے لگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو بالکل حق ہے، میں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس واقعے کو سچا مانگتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود نہیں تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ کسی بکریوں کے ریوڑ کے اندر ایک بھیڑیا گھس آیا اور وہ کسی بکری کو لے جانے لگا۔ اتنے میں ان بکریوں کا چرواہا آ گیا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے آزاد کروا لیا۔ جب بھیڑیے نے یہ دیکھا کہ مجھ سے بکری چھین لی گئی ہے، اب وہ بھیڑیا بولنے لگا اور اس نے کہا کہ آج تو تم نے اسے مجھ سے بچا لیا، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ان کی حفاظت کرنے والا میں ہی ہوں گا، اس دن اس بکری کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ بھیڑیے نے اس قسم کی بات کی ہے، وہ بڑے تعجب کرنے لگے کہ سبحان اللہ، یعنی تعجب کا کلمہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھیڑیا بات کرنے لگ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس واقعے کے سچا ہونے پر یقین رکھتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی اس واقعے کو سچا مانتے ہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود نہیں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات اس مجلس کا حصہ نہیں تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایک گائے کا کلام کرنا کہ میں سواری کا جانور نہیں ہوں تو مجھ پر کیوں سواری کر رہے ہو۔ اسی طرح بھیڑیے کا یہ کہنا کہ آج تو بچا لیا، کل جب اس کا رکھوالا ہی میں ہوں گا تو اس دن کیا کرو گے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جانور کلام کرنے لگ جائے۔ وہ جو گائے تھی جس نے کہا کہ ہم سواری کا جانور نہیں ہیں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو سواری کا جانور ہو اس پر ہی سواری کرنی چاہیے، اور جو سواری کا جانور نہ ہو اس پر سواری نہیں کرنی چاہیے۔ اب گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ اس قسم کے جانور ہیں کہ سواری اور سامان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن گائے بیل وغیرہ کے ذریعے ہل تو چلایا جا سکتا ہے، کھیتی تو کروائی جا سکتی ہے، لیکن یہ سواری کے جانور نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس چیز کا جو مقصد ہو اس چیز کو اسی مقصد میں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ گائے بیلوں کے ساتھ بڑی شرارتیں بھی کرتے ہیں، ان پر زیادہ بوجھ بھی لاد دیتے ہیں اور ان کو کبھی کھانے کو نہیں دیتے۔ اسی طرح جو اونٹ ہے، جو ہے ہی سواری کا جانور، اس کے ساتھ بڑے عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو دیگر بہت سے جانور کہ جو دیگر اغراض کے لیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ جن کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ جو انسانوں کی درندہ دلی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ وہ گائے خود کہہ رہی ہے کہ ہم سواری کے جانور نہیں ہیں تو ہم پر سواری نہ کرو، تو ہمیں جب یہ بھی حکم ہے کہ ہم نے جانور کو تکلیف نہیں دینا، بلکہ جانور کے ساتھ ہم نے نرمی سے پیش آنا ہے، کیونکہ وہ بے زبان جانور ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر سکتا ہے، ہمیں تو کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ آپ نے دوسری واقعے میں یہ بات سنی کہ وہ بھیڑیا کلام کرنے لگا، یہ بھی بڑی عجیب بات تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس نے کہا کہ اس دن کیا کرو گے کہ جب میں ہی ان کا محافظ ہوں گا، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرب قیامت کا وہ وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور اس وقت بھیڑیے اور شیر ساتھ پانی پیا کریں گے، اور بھیڑیے ہی بکریوں کے رکھوالے ہوا کریں گے۔ اللہ اکبر! یعنی بھیڑیے نے آگے آنے والی مستقبل کی بات بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم وہ ہوں گے کہ جو ان بکریوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، کہ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، گھات لگا کر بیٹھ کر ان کو کھا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہی بھیڑیے ان بکریوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ آپ نے بھیڑیے والا سنا، ایک تو یہ بھیڑیا تھا جس نے مستقبل کی بات بھی بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ بھیڑیے اس دور کے اندر بکریوں کی حفاظت کریں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کو بھیڑیے کا سناتا ہوں کہ جس میں اس نے انسانی زبان میں کلام کیا اور انسان سے بات کی۔ جی ہاں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری دنیا میں ہو چکی ہے، آپ اعلان نبوت بھی فرما چکے ہیں کہ
اسی طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ کسی ریوڑ کے اندر ایک بھیڑیا گھس جاتا ہے اور بکری کو لے جانے لگتا ہے. چرواہا اس سے الجھتا ہے اور کسی طرح بکری کو آزاد کر لیتا ہے. بھیڑیا اس سے کہتا ہے کہ تم نے اسے مجھ سے آزاد کروا لیا اور تم نے مجھ سے میرا حصہ چھین لیا. اب وہ جو چرواہا ہوتا ہے بڑا تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک بھیڑیا کلام کر رہا ہے, بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب چرواہے نے سنا کہ بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے اس کو بڑا تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ بھیڑیا ہو کر انسانی زبان میں تم بات کر رہے ہو, کلام کر رہے ہو. بھیڑیا نے کہا کہ تمہیں جتنا یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ایک میں بھیڑیا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں, اس سے کہیں زیادہ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں, اعلان نبوت بھی فرما چکے ہیں, ان کے صحابہ دین کی سربلندی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور تم یہاں پر بکریاں چراتے پھر رہے ہو. اب جب اس نے یہ بات سنی وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک بھیڑیے کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں, اعلان نبوت کر چکے ہیں, لیکن مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں. اس نے بھیڑیے سے پوچھا, اس نے بتایا کہ وہاں موجود ہے. اب وہ کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں تو پیچھے میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کو تم اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ تم جاؤ, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, تمہاری بکریوں کی حفاظت کرنے والا میں ہوں. سبحان اللہ کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور بندے کو بارگاہ رسالت میں بھیج رہا ہے. جب وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کے صحابہ دین کی سربلندی کے لیے تیاری بھی کر رہے تھے, اس نے حاضر ہو کر یہ واقعہ بھی عرض کیا. وہاں پر اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا جب تم جاؤ گے تمہاری بکریاں تمہیں سلامت ملیں گی, وہ بھیڑیا خیانت کرنے والا نہیں ہوگا. بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ بھیڑیا خیانت نہیں کرے گا, وہ بھی ہماری نبوت کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ چرواہا واپس گیا تو دیکھا کہ وہ بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا اور اس نے جا کر اپنی بکریاں پھر اپنے قبضے میں لے لی. مدنی چینل کے ناظرین, ایک جانور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے بھی مستقبل کی بات پتہ ہو سکتی ہے. وہ جانور کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے شعور بھی عطا فرما سکتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے قوت گویائی بھی عطا فرما سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے یہ کلام کیا. بلکہ ایک اور واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا, وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, وہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا, وہ جنگل سے آ رہا تھا اور اس کے پاس ایک جانور ہے گوہ, وہ جانور اس کے پاس تھا. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ اس بات کی گواہی نہیں دے دے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے. پھر گوہ سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے گوہ نے کہا, انسانی زبان میں اس نے کلام کیا کہ جس کو سب نے سنا, اس شخص نے بھی سنا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں, تو اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اللہ اکبر. ایک گوہ, ایک جانور, انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ایک عجیب سی بات کرے. یہاں پر تو اس کا کلام سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہونا بھی بیان کر رہی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا بلکہ آخری نبی ہونا بیان کر رہی ہے, اور وہ جو شخص جو بھی جنگل سے اس گوہ کو پکڑ کے لایا ہے وہ یہ ساری باتیں سن رہا ہے. جب اس نے یہ ساری باتیں سنی وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کی وجہ سے انسانوں کو ہدایت ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہدایت کے لیے ایسے راستے بھی بیان فرما دیتا ہے کہ بھیڑیا اس نے بکریوں کی حفاظت کر کے ایک عجیب کام کیا, کلام کر کے دوسرا عجیب کام کیا, تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بندے کو بھیج دیا, اور یہ جو گوہ تھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہونا بھی بیان کر دیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا بھی بیان کر دیا, اور اس کی وجہ سے وہ شخص ہدایت پر آ گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانوروں پر بھی, ان کی حرکتوں پر بھی خبردار ہیں. آپ ان کا کلام سمجھتے بھی ہیں اور ان پر بھی تصرف فرما سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی نبوت سب کو شامل ہے. یہ چرند پرند حیوانات یہ سب کے سب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کلام سمجھا بھی کرتے تھے.
شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظمت والی شان ہے کہ جانور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور پتھر یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو پیڑ ہیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر کہتا ہے ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار، اسی در پہ شتران ناشاد گلے رنج و انا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چڑیاں بھی فریاد کرتی ہیں، ہرنی بھی فریاد کرتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ بھی فریاد کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے لوگوں نے چڑیا اور اس کے بچوں کو پکڑ لیا، وہ چڑیا شور کرنے لگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو اس چڑیا نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی اور گویا یوں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے میرے بچوں کو پکڑ لیا گیا ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس چڑیا کو اور اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، کہ چڑیا بھی جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گی تو مجھے چھٹکارا مل جانا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی کے خیمے کے پاس گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ وہ ہرنی بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں اور میرے بچے انتظار بھی کر رہے ہوں گے، آپ اتنا فرما دیجئے کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں، پھر میں انشاءاللہ واپس حاضر ہو جاؤں گی۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ہرنی وہ اپنے بچوں کی فکر بھی کر رہی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی بھی ہے کہ میں ان سے بات کروں گی تو یہ میری زبان بھی سمجھ لیں گے اور مجھے چھٹکارا بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھولا، ہرنی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ اب وہ جو خیمہ جس شخص کا تھا وہ حاضر بارگاہ رسالت ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر تصرف فرماتے ہیں، ہماری جانوں کے آپ مالک ہیں، یہ ہرنی میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، بیچنے کی کیا بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کو چھوڑا۔ وہ جو 7 صحابی موجود تھے وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ ہرنی جھومتی ہوئی کلمہ پڑھتی ہوئی جنگل کی طرف جا رہی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ جو بڑا سرکش ہو گیا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ اونٹ بارگاہ رسالت میں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مجھ پر زیادہ بوجھ بھی لاتے ہیں، کھانا بھی پورا نہیں دیتے اور بھی تکلیفیں کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کا شور مچا رہا تھا۔ اور یوں اس نے فریاد کی بارگاہ رسالت میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے مالک سے فرمایا اس کو چارہ بھی پورا دیا کرو، اس پر زیادہ بوجھ بھی نہ لادا کرو اور اس پر ظلم بھی نہ کیا کرو کہ جس طرح تم اللہ کے مخلوق ہو یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی بارگاہ میں چڑیاں حاضر ہو رہی ہیں، ہرنی حاضر ہو رہی ہے اور اونٹ آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کی فریادوں کو سن بھی رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیاں سمجھیں، ان کی فریاد رسی کریں، تو ہم تو
ان کے چاہنے والے ہیں، اللہ کی اشرف مخلوق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور الحمدللہ درود پڑھنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے والے، آپ کا میلاد منانے والے، آپ کی سنتیں اپنانے والے. یہ سوچئے اگر ہم بارگاہ رسالت میں فریاد کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کتنا نوازیں گے. سبحان اللہ. آخر میں یہ بھی سنیے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دونوں واقعات بیان فرمائے، گائے والا اور بھیڑیے والا، آخر میں آپ نے کہا کہ میں اس واقعے کو سچا جانتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس واقعے کو سچا جانتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما موجود نہیں تھے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے، اور آپ کو اپنے ان دونوں عاشقوں پر اتنا یقین تھا کہ میں جس بات کو بیان کر دوں یہ اس کو بلا تردد اور بلا شک مان لیا کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ معراج کا واقعہ آپ نے بلا چوں چرا مانا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جیسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم یہ بات مان سکتے ہو تمہارے صاحب ایک ہی رات میں یہاں سے مکے سے بیت المقدس چلے جائیں، آپ نے کہا اگر واقعتاً انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں اس کو مانتا ہوں. اور روایتوں میں ہے کہ اسی دن سے آپ صدیق مشہور ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات سن لیں وہ حکم ہو تو اس کو ہر طرح مانیں گے، اور اگر آپ کوئی بات فرما دے تو ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے صحابہ تھے کہ ایسے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو بکر اور عمر جنتی جو بوڑھے ہوں گے، یعنی 30 سے 50 سال کی عمروں کے جو شخص ہوں گے ان کے سردار ہیں. جنت کے اندر تو کوئی بھی شخص 30 سال سے اوپر کا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا کے اندر جنہوں نے 30 سال سے زیادہ عمر پائی، بڑھاپے تک پہنچے، ان تمام لوگ وہ جو جنت میں موجود ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی یہ بات ان کو بتانا مت، کیوں کہ میں یہ بات خود ان کو بتاؤں گا اور میرے بتانے سے ان کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ بشارت بھی ہے کس بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو جنت بھی ملے گی، بلکہ جنت میں ان کو سرداری بھی ملے گی. سبحان اللہ. کیا خوب شعر ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کی خیر فرمائے. میں آپ سب کو دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ یہ ماحول آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا